أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ لائق احترام حضرات علماء کرام، حفاظ عظام، بزرگوں، عزیزوں، بھائیوں اور خواتین اسلام اور اس ادارے کے نونہال طلباء عزیز، آپ حضرات بہت دیر سے یہاں تشریف فرما ہیں۔ اس مدرسے کے طلباء کا تعلیمی مظاہرہ اور اساتذہ کرام کی محنتیں محسوس کر رہے ہوں گے، کیونکہ تم نے خیرات میں یہ پھول نہیں پائے ہیں، پائے ہیں، خون دل صرف کیا ہے تو بہار آئی ہے۔ یہ بڑی محنتوں کے بعد یہ نظارہ آپ محسوس کر رہے ہیں۔ میں نے اس موقع پر قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، کامل اسلام میں داخل ہو جاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں خاص طور سے خطاب ایمان والوں سے ہے۔ یوں تو قرآن میں سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، قرآن کی ہدایت تو سارے انسانوں کے لیے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسپیشل خطاب ایمان والوں سے فرمایا، مسلمانوں سے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پچھلی امتوں کے ایمان والوں سے اللہ نے خطاب فرمایا ایھا المساکین کہہ کر۔ تورات میں مسلمانوں سے خطاب ہے ایھا المساکین۔ یہ خصوصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا ہوئی۔ اللہ نے امت محمدیہ کے ایمان والوں سے خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قرآن کریم میں جب بھی تم سنو یا پڑھو یا ایھا الذین آمنوا تو فوراً متوجہ ہو جاؤ، کان لگاؤ، اس کے بعد ضرور کوئی نہ کوئی حکم دیا گیا ہوگا
یا ضرور بالضرور کسی چیز سے منع کیا گیا ہوگا۔ اگر مسلمان پورے قرآن کو نہ پڑھے، پورے قرآن کو نہ سمجھے تو کوئی بات نہیں ہے، مگر اتنی آیتوں کو تو قرآن میں ضرور پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے جس میں حلال اور حرام کے احکامات بیان کیے گئے، اور ایسی آیتیں قرآن کریم میں 500 ہیں۔ آیات حلت و حرمت قرآن میں 500 ہیں۔ اگر پورا قرآن نہیں سمجھتے ہو تو کوئی بات نہیں ہے، مگر وہ 500 آیتیں جن میں حرام اور حلال کو بیان کیا گیا ہے، اتنی آیتیں تو مسلمانوں کو ضرور سمجھنا چاہیے، کیونکہ دین کامل ہو چکا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کا خطبہ دے رہے ہیں، اس موقع پر آیت شریفہ نازل ہوتی ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے، میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے، اور میں تم سے راضی ہو گیا ہوں کہ تمہارا دین اسلام ہے۔ اب جتنی چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا وہ قیامت تک کے لیے حرام رہیں گے، کسی کو اختیار نہیں ہوگا کہ قرآن کی حرام کردہ چیز کو حلال قرار دے، چاہے مسلمان کتنی ہی پریشانی میں کیوں نہ ہو، حرام کبھی حلال نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال سود ہے۔ اب اردو میں اس کو سود کہتے ہیں، ہندی میں بیاج، ہاں جی، مراٹھی میں بیاج، انگلش میں انٹرسٹ، چاہے بینک کا ہو یا فائنانس کمپنی کا ہو، عربی میں اس کو ربا کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرما دیا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، قیامت تک کے لیے وہ حرام رہے گا۔ اسی طرح سے اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا وہ قیامت تک کے لیے حلال رہے گی۔ ہاں، حالات اگر ناساز ہو جائیں اور کوئی کسی مخصوص جانور کے بارے میں یہ قانون نکالے کہ اس کو مت کھاؤ، ہاں جی، یاد رکھو احتیاط الگ چیز ہے، لیکن اللہ کی حلال کردہ چیز کو تم حرام ہرگز نہیں سمجھنا۔ اب بعض ڈاکٹر رہتے ہیں، وہ بولتے ہیں مسلمانہ گوشت بہت کھاتے، اور جی، اور گوشت کھانا اس کا گیس بنتا ہے، گیس۔ اب وہ گیس نیچے سے نکلانا بہت اچھا، نہیں تو اوپر چڑھتا، اوپر چڑھا تو یہاں دل کے پاس آتا، وہ دل پھڑ پھڑ مار لیتا ہے، آدمی سمجھتا رہے اٹیک آتے کیا ہے کہ یہ تو مرتا نہیں، گیس ہے وہ، ہاں جی۔ اور اوپر چڑھا تو دماغ میں جاتا ہوں وہ گیس، دماغ میں گیا تو پھر ہر بات میں انسان کو ٹینشن آتا۔ دنیا میں جتنے بھی جھگڑے ہیں نا وہ صرف ٹینشن کے ہیں، ہاں جی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات دیے گئے ہیں۔ ایک صحابی آئے حضور سے درخواست کی، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، آپ نصیحت بھی مختصر فرمائیے۔ لوگ جو ہے نا لمبے بیان پسند نہیں کرتے، بلکہ لمبی نماز بھی برداشت نہیں کرتے۔ اب تراویح رمضان ہے، دیکھو تراویح آ رہی ہے تو لوگ قرآن کو شوق سے سننا یہ بہت کم لوگ ہیں۔ تو لوگ تحقیق کرتے کون سی مسجد میں جلدی تراویح ہو جاتی ہے جی، تو جس مسجد میں حافظ جو ہے نا سپر فاسٹ ایکسپریس رہتے ہیں نا، وہ مسجد میں اتنا فل رش ہو جاتا کہ وضو کرنے کو وہ نل کے ٹوٹیاں نہیں ملتے جی، ذرا دیر کرے تو جگہ نہیں ملتی۔ تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کوئی بھی کام جو ہے مختصر ہو جائے، جلدی ہو جائے۔ تو وہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے نصیحت کیجئے اور ذرا مختصر کیجئے۔ اللہ کے رسول نے بہت مختصر نصیحت کی، فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم۔ آپ نے فرمایا یہ کہے میں ایمان لایا اور اس پر جم جا، اس پر قائم رہے۔ اسی طرح ایک صحابی نے کہا حضور مجھے نصیحت کیجئے اور ذرا مختصر کیجئے۔ ایک بات یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وعظ نصیحت کی مجلس ہوتی تھی نا، سب سے لمبی مجلس حضور کی وہ 11 یا 11.5 منٹ کی ہوئی۔ اللہ کے نبی اس سے بڑھ کر تقریر نہیں کرتے تھے، بہت مختصر میں۔ اصل بات یہ ہے کہ سامعین اگر عقل مند ہو تو مقرر کی مختصر بات بھی کافی ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، جیسے چراغ میں پہلے سے تیل ہے، بتی بھی صحیح ہے، خالی ماچس کی کاڑی ایسا کھینچ کے لگائے تو روشن ہو جاتی۔ ہاں جی، اس کو زیادہ مشقت کی ضرورت نہیں۔ اب بہت سے صحابہ ایمان لائے لیکن بہت ٹائملی ہونا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کو ایمان لانے میں ٹائم نہیں لگا۔ ابو بکر صدیق کی حضور سے دوستی کب سے تھی معلوم؟ ابو بکر کی عمر تھی 18 سال اور حضور کی عمر تھی 20 سال، 2 سال کا فرق تھا جب سے دونوں کی دوستی۔ بعد میں یہ ہوا ابو بکر کے والد تاجر تھے ابو قحافہ، تو باپ کے بعد ابو بکر نے کاروبار سنبھالا، کپڑے کی تجارت تھی، بیپاری تھے۔ تو ایک مرتبہ ملک شام چلے گئے، وہاں پر انہوں نے خواب دیکھا، عجیب خواب۔ تو وہاں ایک راہب کے پاس پہنچ کر انہوں نے اپنا خواب بیان کیا اور پوچھا اس خواب کی تعبیر کیا ہے، عجیب خواب ہے۔ اس راہب نے خواب سن کر بہت تعجب سے دیکھ کر پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا ابو بکر۔ کہا تمہارے بابا کا؟ ابو قحافہ۔ خاندان کا؟ خاندان قریش، وطن مکہ۔ اس راہب نے کہا یہ خواب بہت مبارک ہے، عنقریب تمہاری بستی میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے اور تم اس نبی کے وزیر اور مشیر ہوگے۔
ابو بکر کہتے ہیں میں نے یہ خواب اپنے سینے میں چھپا کے رکھا، کسی سے نہیں بتایا، نہ کسی دوست سے نہ گھر والوں سے۔ کہتے ہیں کہ جب حضور کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی، ابو بکر کی 38 سال کی، اللہ کے رسول نے اپنے نبوت کا اعلان فرمایا، اور جن کو اللہ نے توفیق دی انہوں نے لبیک کہا، قبول کیا۔ اس وقت ابو بکر ملک شام گئے ہوئے تھے۔ ابو بکر جب سفر سے واپس وطن آئے تو دیکھا مکے میں کچھ چینج معلوم ہو رہا ہے، کچھ تبدیلی سی معلوم ہو رہی۔ ابو بکر نے لوگوں سے پوچھا ایسا کیا ہوا؟ میرے جانے کے بعد مکے میں کہ میں کچھ تبدیلی محسوس کر رہا ہوں۔ لوگوں نے بتایا وہ تمہارے دوست ہیں نا محمد ابن عبداللہ، انہوں نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ ابو بکر صدیق کو بڑا تعجب ہوا۔ ابو بکر صدیق یہ سن کر حضور کی خدمت میں آئے۔ پرانی دوستی تھی نا، اور دوستاں جو ہے اتنا ادب نہیں کرتے۔ او جی لوگ بولتے ہیں نا سب ملنا لنگوٹی یار نہیں ملنا۔ او جی انہیں القاب آداب انہیں اس کی رعایت نہیں کرتا، کیونکہ اس میں محبت ہوتی ہے نا، اور محبت جو ہوتی ہے نا وہ آداب کا خیال نہیں کرتی۔ اسی لیے کہتے ہیں با خدا دیوانہ باش و با محمد ہوشیار، اللہ کے دربار میں دیوانے ہو جاؤ، یہاں ادب کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ بولتے ارے اللہ ہے نا گستاخی کی بات، ہاں جی محبت میں بعض بولتے آگے اماں اجی بولنا نا جی، یہ محبت جو ہوتی ہے نا وہ آداب کا رعایت نہیں کرتی، کیونکہ آداب تو ہوش والوں کے لیے ہوتے ہیں، عشق میں آداب نہیں ہوتے۔ تو اللہ کے دربار میں دیوانہ ہو جائے، با خدا دیوانہ باش و با محمد ہوشیار، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہوشیار ہو جا۔ یہاں ذرے بھی بے ادبی کرے گا تو ایمان ہی ختم ہو جائے گا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ نے فرمایا خبردار نبی کے سامنے اپنی آواز بلند مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارا ایمان ہی ختم ہو جائے۔ تو بہرحال ابو بکر صدیق کی پرانی دوستی تھی۔ جب ابو بکر نے سنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو حضور کی خدمت میں پہنچے اور بے تکلفانہ پوچھا یا محمد ما الدلیل علی ما تدعی، کہا میں نے سنا ہے کہ آپ نے اعلان کیا ہے کہ آپ کو اللہ نے نبوت عطا کی ہے، آپ نبی ہیں، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح تمہارے اس دعوے نبوت پہ دلیل کیا ہے؟ ما الدلیل علی ما تدعی۔ تو حضور نے فرمایا ابو بکر الرؤیا التی رأیتہا فی الشام، میرے نبی ہونے کی دلیل تیرا وہ خواب ہے جو تو نے ملک شام میں دیکھا تھا۔ بس جی بے ساخت آگے بڑھے، پیشانی کو بوسا دیا، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ تو چراغ میں تیل ہے، بتی بھی ٹھیک ہے،
تو پھر ذری سی ماچس کی تلی دکھانے کی ضرورت ہے، وہ روشن ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لمبے چوڑے بیان کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ عرب جو آپ کی قوم تھی اتنی ذہین تھی کہ اشاروں میں باتوں کو سمجھ جاتے تھے۔ اب ہمارے کو بیانہ کرتے کرتے مولویاں کے حلقہ سوکھ جا رہے، پھر بھی سدھرنے کو تیار نہیں ہے۔ جی، تو یہ توفیق خداوندی ہوتی ہے، اللہ جس کو چاہے عطا فرمائے۔ بہرحال ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ مجھے مختصر سی نصیحت کیجئے۔ زیادہ لمبی چوڑی نہ کہو، تو حضور نے اتنی مختصر کر دی کہ مختصر کی بھی مختصر کر دی۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، ختم، لا تغضب۔ یہ حضور کی مختصر نصیحت پورے زندگی کے لیے کافی ہے۔ کیا معنی؟ لا تغضب، حضور نے فرمایا ٹینشن نہ کو لے۔ لا تغضب کا ترجمہ ٹینشن نہ کو لے، ٹینشن فری ہو جائے۔ کیونکہ جتنے بیماریاں دنیا میں ہیں نا، 50% بیماریاں ٹینشن کے ہیں۔ جی، اگر گھر والی جلدی سے ناشتہ نہیں پکائی، 5 منٹ لیٹ ہو گیا، اب تمہارے کو اتنا ٹینشن آتا، تمہارے کو سمجھا نہیں کیا میرے کو جانا ضروری ہے؟ ہاں جی، تمہارے کو اتنا نہیں ہوا کیا؟ ہم کتنا جو ہے تمہارے واسطے دن رات مرمر کر پورے احسانات یاد دلاتا اس کو۔ ہاں جی، اتنا ٹینشن دیتا، وہ بیچاری کو بھی جو ہے اسے بھی ٹینشن آتا، انہیں پلٹ کے بولتی میں تمہاری خدمت نہیں کری کیا؟ اتنے باتیں کئی کو سنا رہے۔ اب دونوں کی جو ہے وہ غصہ، اس کی آگ بھڑکتی، شیطان پھونکنے لگے پھونکتے بیٹھتا، جی آگ بجھنے نہیں دیتا، اس کو بھی ٹینشن دلاتا، اس کو بھی احسانات یاد دلاتا، اس کو بھی۔ ہاں جی، خبردار ٹینشن نہ کو لو۔ آدھی بیماریاں 50% ٹینشن کی ہیں۔ یہ شوگر کیوں ہوتی معلوم؟ ٹینشن سے ہوتی۔ جی، بی پی کیا سے ہوتی؟ ٹینشن کی وجہ سے۔ یہ ہارٹ کی بیماریاں کیوں ہوتے ہیں؟ ٹینشن کی وجہ سے۔ ہاں جی، تو اللہ کے نبی کی نصیحت اتنی مختصر کہ ساری زندگی کے لیے کافی ہو جائے اگر کچھ پہ عمل کرے۔ حضور نے فرمایا لا تغضب، ٹینشن نہ کو لے۔ اچھا، تم بولیں گے مول صاحب ٹینشن ہوتا ہے، تو میں بولتا ہوں تمہارے کو ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر 5 منٹ 10 منٹ لیٹ ہو گئی، ہاں جی، تو ٹینشن لیو نہ کو، سیدھا ہوٹل میں جاؤ، 2 پلیٹ تہاری مار لے کے چل جاؤ۔ ہاں جی، تمہارا 100 روپے میں کام ہوتا ہے۔ ورنہ عورت کو ٹینشن دیے انہیں سوال کو جواب دیتی۔ اور ایک بات یاد رکھو، عورت کو کم مت سمجھو۔ تم ایک سوال کرے نا، اس کے پاس 2 سوالات اور 2 جوابات موجود ہیں۔ ہاں جی، انہیں تمہارے کو پر کے بس ہو جاتی انہیں۔ ہاں جی، اس لیے اگر جو ہے 2 میں سے ایک کو غصہ آیا نا، اب عورت کو ٹینشن آ گیا، تو تم جو ہے سوال کو جواب نہ کو دو، سیدھا گوشت کی تھیلی لے مارکیٹ چلے جاؤ، کتنا بم مارتی بم مار لے۔ عورت کو جواب ملا تو اس کو اور جو ہے ٹینشن آتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، حضور نے فرمایا اپنے گھروں کو تم جنت بنا سکتے، تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے۔ ہاں جی، اچھا تم بولیں گے کرکریاں گھر میں اگر ہوئی تو کوئی بات نہیں ہے،
انسانوں کے گھر میں کرکریاں ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں جس گھر میں کرکریاں نہیں ہے وہ انسانوں کا گھر نہیں ہے, وہ فرشتے رہتے ہوں گے وہاں, کیونکہ کرکریاں تو نبی کے گھر میں بھی ہوئے. قرآن کریم میں سورہ تحریم ہے. سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے گھر کے حالات بیان کیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمایا, اور آپ کے نکاح کی غرض اصل میں اسلام کی تبلیغ تھی. جو قبیلے کٹر دشمن تھے, اللہ کے نبی نے ان قبیلوں سے رشتہ داری قائم کی, ان کے سرداروں کی بیٹیوں سے نکاح کیا. ایک دم ٹیمپریچر زب بول کے نیچے اترا. ابو سفیان پورے عرب کا سپہ سالار, ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ سے حضور نے نکاح فرمایا. تو ابو سفیان کو لوگوں نے تانا دیا, کیا سردار تو ان کے خلاف لڑائیاں کر رہا, اور تیری بیٹی نے ان سے نکاح کیا. تو جواب میں ابو سفیان کا ٹیمپریچر دیکھو کتنے جلدی زب بول کے اترا. ابو سفیان نے کہا ہوا فحل لا یجدع انفہ. لڑائیاں اپنی جگہ, لیکن یہ جو انہوں نے نکاح کیا نا, ہوا فحل, وہ ایسے نوجوان ہیں کہ لا یجدع انفہ, کہ جن کو نام نہیں لگایا جا سکتا, کہ وہ اعلیٰ گھرانے کے شریف جوان ہیں. تو اس میں کوئی بات نہیں. ایک دم ٹیمپریچر گر گیا. دیکھو ہر آدمی سب سے پنگا لیتا, داماداں سے نہیں لیتا. آپ سسرے صاحب 10,000 روپے دیے نا جی, ثواب تو ملتا, لیکن ثواب کے ساتھ ایک فائدہ اور مل گیا ان کو جی, وہ صلہ رحمی. داماد کے رعایت کیوں کرتا؟ بیٹی کے واسطے. ہاں جی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے, اور آپ کا مقصد تھا اسلام کی دعوت پہنچانا. بہرحال میں تفصیل میں نہیں جاتا. حضور کی حیات میں 2 بیویوں کا انتقال ہو گیا. ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا, اور دوسرے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ. حضور کے 2 بیویوں کا نام زینب ہے, زینب بنت خزیمہ, زینب بنت جہش. تو زینب بنت خزیمہ کا انتقال ہوا. 9 بیویاں حضور کی حیات تھی, آپ کی حیات تک وہ بھی حیات رہی. تو اللہ کے رسول نے باریاں مقرر کی تھی کہ ہر ایک کے پاس ایک رات کو ٹھہرتے تھے, رات گزارتے تھے. لیکن عصر کے بعد حضور کا معمول تھا کہ آپ تمام بیویوں کے حجروں میں پہنچ کر ان کو سلام کرتے اور ان کی خیریت معلوم کرتے, اور پورا راؤنڈ مار لے کے جس کے یہاں رات کی باری ہوتی وہاں رک جاتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راؤنڈ جاری تھا. حضرت زینب بنت جہش نے کہا یا رسول اللہ, میرے پاس شہد آیا ہے جی, بہت اچھا شہد ہے, آپ تھوڑی دیر رک جا کے شہد پی لیے تو بہت اچھا ہوگا. اللہ کے رسول کو شہد بہت پسند تھا, اور قرآن نے بھی کہا فیہ شفاء للناس, شہد میں شفا ہے لوگوں کے لیے. تو اللہ کے رسول سے حضرت زینب نے فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس بہت اچھا شہد آیا جی, آپ ذرا رک کے پی لیے تو بہت اچھا ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا اچھی بات. حضور بیٹھ گئے اور وہ شہد پی لیے. آپ اتنی دیر ہوئی, دیکھو شہد پینے میں کتنی دیر لگتی جی. لیکن ازواج مطہرات میں 2 گروپ تھے, اب تو ہر جماعت میں 2 ہو گئے جی. تو ازواج مطہرات میں بھی 2 گروپ تھے. ایک گروپ تھا
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ابو بکر کی بیٹی، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ عمر کی بیٹی، اور حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ، یہ گروپ ایک طرف۔ دوسرے گروپ میں تھی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ اور ام سلمہ، اور اسی طرح سے باقی ازواج مطہرات۔ تو حضور زینب کے پاس تھوڑی دیر ہو گئی شہد پینے میں، یہ گروپ والے محسوس کرے کہ حضور وہاں کیوں رکے، سلام کرتے تھے، خیریت معلوم کر کے آگے بڑھتے تھے، وہاں رکے کیسا دیر سے؟ اب کسی کو بھیج کے معلوم کیا کہ رکے کیوں حضور، تو معلوم ہوا کہ وہاں حضرت زینب نے شہد پیش کیا تھا۔ اللہ کے نبی وہ شہد پینے میں تھوڑا دیر رک گئے۔ اب انہوں نے آپس میں کہا انہوں روز شہد پیش کرے تو حضور روز رکیں گے نا، پھر کیسا کرنا؟ ایسی تدبیر کرنا دوبارہ حضور وہاں شہد پینے کو بھی نہیں رکنا۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ عورتوں کی یہ مکاری، شیطان بھی پانی منگتا ہے۔ شیطان کی مکاری کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی سازش پلاننگ یہ کمزور ہے، اور عورت کی ان کیدکن عظیم، عورتوں کی چالاکی مکاری نا بہت زیادہ ہے۔ جی تم بولیں گے مول صاحب سمجھ میں نہیں آ رہا، ہمارے کو مثالوں سے جو بات سمجھ میں آتی، چلو عورتوں کی ہوشیاری کی ایک مثال بیان کرو۔ جی اب میرے سے پہلے مفتی صاحب چندے کے باتیں کرے، میں چندے کے باتیں کرنے والا نہیں ہوں۔ ہاں جی، تھوڑا آئے جیسا آئے سو اصولی کرنے والے میں سے ہوں، تو تھوڑا دیر لیتا ہوں میں، اگر تم بولے تو ایک 10 منٹ اور بیان کرتا ہوں۔ کیا بولتے ہیں بیان کرنا، بعد میں وہ مار لیں گے کون حضرت لائے تھے یہ۔ ایک مقرر تقریر کر رہے تھے، دیر ہو گئی، برداشت نہیں ہوا، ایک پہلوان کھڑے ہوا نا لٹ لے کے، پہلوان ڈنڈا لے کے کھڑے ہو گیا، اطراف میں انہیں چہل قدمی کر رہا، مولانا دیکھے رے باپ رے، پہلوان لٹ لے کے گھوم رہا۔ مولانا کہا پہلوان صاحب تشریف رکھیے، بس اب میں بیان ختم ہی کر رہا ہوں۔ پہلوان بولے مولانا تم بیان کرتے رہو، میں تمہار کو نہیں، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں جو تمہار کو لے کے آیا۔ ویسا نہیں ہوگا بیچارے۔ ہاں جی، تو اجازت لے کے میں تھوڑا اس واقعے کو بیان کر دوں۔ عورتوں کو اللہ نے کیا دماغ دیا، دیکھو عورت اگر اپنے دماغ کا صحیح استعمال کرے نا تو وقت کی ولیہ بن جائے گی۔ ہاں جی، لیکن یہ اپنے دماغ کا صحیح استعمال بہت کم کرتے، ٹینشنوں میں جو ہے انہوں مر جاتے، بچوں کا ٹینشن، گھر والوں کا ٹینشن، وہ ساس کا ٹینشن۔ ہاں جی، ایک عورت میرے پاس آئی، مول صاحب میری ساس بہت جلا کھا رہی جی، تم ایسا تعویذ دیو اس کا منہ بند ہونا۔ ایسا کیا کری تیری ساس؟ انہیں بولی کیا بولو مول صاحب میرے کو بہت مارتی جی انہیں۔ بولا دیکھ تیری ساس تیرے کو کیوں مارتی معلوم؟ اس کی ساس اس کو ماری ہوں گی، انہیں بدلہ لے رہی۔ عورت خوش ہو کے بولی ارے کیا پریشان ہے مول صاحب، میری ساس میرے کو بول کے مارتی، آگے خالی میں تیرے کو مار رہی، میری ساس تو بالاں پکڑ کے مارتی تھی۔ مردوں کو اتنے ٹینشن نہیں ہے، عورتوں کو بہت ٹینشن ہے۔ ہاں جی، شوہر کا الگ، بچوں کا الگ، ساس کا الگ، اور ننندہ کا الگ، وہ ٹینشنہ میں مر جاتی ہونا ہے۔ ہاں جی، تو عورتوں کو اللہ نے بڑا دماغ دیا۔
ایک مرتبہ ایک ملک کا بادشاہ رات کے وقت پیٹرولنگ کو نکلا. پہلے بادشاہ خود جو ہے گشت کرتے تھے. گشت بولے تو وہ نمازاں کا جماعتاں کا نہیں، بلکہ اپنے عوام کے حالات معلوم کرنے کے واسطے. بادشاہ گشت کرنے کو نکلا. ایک گلی میں سے گزرا. ایک گھر میں عورتاں کے باتاں کرنے کی آواز آئی ہوتے رات کے وقت. تو بادشاہ رک گیا. یہ عورتیں کیا باتیں کر رہے، ذرا سننا تو صحیح. وہ 3 عورتیں تھے گھر میں. ایک عورت بولی وہ جا رہا ہے. کیا بولی؟ وہ جا رہا ہے. دوسری بولی وہ نہیں ہے. تیسری بولی وہ تو ہے. بادشاہ سوچنے لگا یہ کمبختہ میرے کو دیکھ کے جو باتیں کر رہی ہے. تو ایک بولی وہ جا رہا، دوسری بولی وہ نہیں ہے، تیسری بولی وہ تو ہے. تو بادشاہ سوچ میں پڑ گیا یہ عورتیں کمبخت میرے کو دیکھ کے بول رہے. بادشاہ نے وہاں نشان لگا دیا اس گھر پہ. دوسرے دن بادشاہ کا دربار ہے. بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا فلاں گلی میں فلاں مکان پہ میں نشان لگایا، وہاں عورتیں ہیں، وہ عورتوں کو گرفتار کر کے حاضر کرو. اب سپاہی چلے گئے. اب وہ تینوں عورتوں کو بولے چلو دربار میں، بادشاہ کے دربار میں. انہوں بولے ہمارا قصور کیا ہے؟ انہوں بولے کچھ نہیں معلوم، بادشاہ بلا رہے تمہارے کو. اب تینوں عورتیں دربار میں پہنچے. تو بادشاہ نے ان عورتوں سے کہا کہ رات میں جا رہا تھا تمہارے گھر کے پاس سے اور تم کچھ باتیں کر رہے تھے. ایک بولی وہ جا رہا، دوسری بولی وہ نہیں ہے، تیسری بولی وہ تو ہے. بادشاہ نے کہا یہ اس کا مطلب کیا ہے بیان کرو، نہیں تو تمہارے سب کو پھانسی پہ چڑھا دیتا ہوں. کیا مطلب تھا اس کا بیان کرو. اس میں سے ایک عورت بولی یہ تو وہ ہے، یہ تو وہ ہے. دوسری بولی وہ ہوتے تو وہ ہوتے. تیسری بولی وہ نہیں تو وہ تو ہے. اب بادشاہ کا دماغ خراب ہو گیا کہ رات میں بھی ایسی باتیں کرے کمبخت. آپ پوچھے تو اور آگے باتیں کرے. بادشاہ نے کہا پہلے کا بھی مطلب بیان کرنا اور دوسرے کا بھی مطلب بیان کرنا. عورتیں بولے بادشاہ اگر جان بخشی کر دیں تو ہم بتاتے، نہیں تو نہیں بتاتے. بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں نے تمہاری جان بخشی کر دی، یعنی قتل نہیں کروں گا. کیا مطلب تھا بیان کرو. عورتوں نے کہا وہ پہلے باتوں کا مطلب یہ ہے کہ ہم رات میں کپڑے سی رہے تھے اور چراغ جل رہا تھا، روشنی کے واسطے چراغ. ایک دم چراغ بھڑکا، چراغ بھڑک گیا. تو ہم میں سے ایک نے کہا وہ جا رہا، یعنی چراغ بجھ رہا. دوسری بولی وہ نہیں ہے، یعنی اس میں تیل نہیں ہے. تیسری بولی وہ تو ہے، تیل تو ہے، میں ڈالی تھی. بادشاہ بولا تھت اس کے ماں کو. یہ تھا کیا مطلب؟
بادشاہ بولا میں تو الگ ہی سوچ رہا. بادشاہ نے کہا خیر کوئی بات نہیں ہے، اب یہاں جو بولے تو اس کا مطلب بیان کرو. اور تو بولے بادشاہ ہماری جان بخش دیے تو بتلاتے، نہیں تو نہیں بتلاتے. بادشاہ نے کہا وعدہ ہے، تمہارا کچھ نہیں بولتا ہے. تو عورتوں بولے تم ہمارے کو یہاں بلائے اور رات کے ہمارے باتوں کا مطلب بھی تمہارے کو سمجھ میں نہیں آیا. تو ہم میں سے ایک نے کہا یہ تو وہ ہے، یعنی اس کو بادشاہ کون بنا؟ یہ تو بیل ہے، بیل. یہ تو وہ ہے. تو دوسری بولی وہ ہوتے تو وہ ہوتے، یعنی بیل ہوتے تو سینگا ہوتے نا. تیسری بولی وہ نہیں تو وہ تو ہے، یعنی بیل نے تو گدھا تو ہے کہ گدھے کو سینگاج نہیں ہوتے. اللہ نے فرمایا اِنَّ کَیْدَکُنَّ عَظِیم. عورتاں اگر دشمنی پہ آئے نا تو پانی پلا کے مارتے ہو نا. اور جی محبت کرے تو عورت اتنی محبت کرتی اپنی شوہر کے لیے اپنی جان قربان کرتی. اور اگر تم زیادہ ٹینشن دیے نا پھر تمہارے کو پانی پلاتی. 498 کے کیس میں ڈالتی اندر، ڈوری کیس. اس کو بھی، اس کی اماں کو، اس کے باوا کو، اس کے بہنا بھانا سب کو. اور جی اس لیے حضور نے فرمایا کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، عورتوں کے ساتھ اچھا. بہرحال وہ ٹینشن کی باتوں بول رہا تھا میں. تو یہ ادھر کی پارٹی والے بولے اگر انہوں روز شہد پیش کرے تو حضور وہاں روز رکیں گے. کیا کرنا؟ تینوں مشورہ کرے. حضور ہم میں سے جس کے پاس بھی آئے تو اتنا حضور سے بولنا یا رسول اللہ کیا بات ہے جی آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی. مغافیر ایک قسم کی شہد کی مکھیاں رہتے ہیں. انہوں جو شہد بناتے نا اس میں ذرا لائٹ بو مارتی، اور اللہ کے نبی کو بدبو بہت ناپسند تھی. آپ حضور آئے ان میں سے ہر ایک کے پاس، سب کی پلاننگ تھی. انہوں بولے یا رسول اللہ کیا بات ہے جی آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، کہاں تو بھی شہد پیے کیا؟ انجان مار کے پوچھ رہے کہاں تو بھی شہد پیے کہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ منہ سے بو آ رہی ہو. کیا ہے کہ حضور ایسا شہد پیے ہوں گے وہ مغافر کی مکھیاں بنائے. اب ایک بولی برداشت کرے، دو بولی برداشت کرے، تیسری بولی نا. اب حضور بھی آخر انسانی تھے نا جی، ٹینشن تو ہوتا نا. حضور کو اتنا ٹینشن حضور لیے، حضور نے فرمایا سنو کسی کو بولنا نہ کہو، آج سے میں نے شہد کو اپنے لیے حرام کر لیا، اب کبھی شہد نہیں پیوں گا. اس پر آیت شریفہ نازل ہوئی یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. سورہ تحریم. اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، لما تحرم ما احل اللہ لک، اللہ نے جو چیز آپ کے لیے حلال کی ہے آپ نے اسے حرام کیوں کر لیا؟ اللہ نے شہد حلال کیا، آپ نے اسے حرام کیوں کیا؟ محض اس لیے نا مرضات ازواجک تبتغی مرضات ازواجک، اپنے بیویوں کے خوشی کے لیے. اللہ نے فرمایا جسے ہم نے حلال کیا، تم عورتوں کے باتوں میں آ کے حرام کرنے والے ہوتے کون؟ اب اللہ نے محبت سے ڈانٹا اپنے حبیب کو. تب اللہ کے نبی نے کفارہ ادا کیا اور اپنی قسم کو توڑا اور پھر شہد استعمال کرنا شروع کر دیا.
معلوم یہ ہوا کرکریاں کس کے گھر میں نہیں رہتے جی؟ ہاں جی، کرکریاں. لیکن اس کو زیادہ لمبا نکو لے جاؤ، کورٹ کچہریاں تک مت نکو جاؤ، طلاقاں تک نکو جاؤ، کمپرمائز کر لو جی. کیونکہ اسلام صرف نمازاں پڑھنے کا نام نہیں ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، کامل اسلام میں داخل ہو جاؤ. کامل اسلام نام ہے 5 چیزوں کا. نمبر 1 عقیدے، جسے ایمانیات کہتے ہیں، وہ صحیح ہوں. نمبر 2 عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. نمبر 3 معاملات، اس میں آ گئی تجارت، سیاست، عدالت اور حقوق العباد جتنے ہیں، ماں باپ کے حقوق، اولاد کے حقوق، بیوی کے، اور تمام حقوق العباد اس میں آ گئے. یہ بھی درست ہونا ضروری ہے. چوتھی چیز اخلاق. اخلاق کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا صل من قطعک واعف عمن ظلمک واعط من حرمک واحسن الی من اساء الیک. یہ ہے اخلاق. اگر کوئی تجھ سے رشتہ توڑنا چاہے تب بھی اس سے رشتہ قائم رکھ، اور اگر کوئی تجھے محروم کرے اسے تو عطا کر، اور جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر، جو تیرا برا چاہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کر. اللہ کے نبی نے صرف واعظ نہیں فرمایا، ان چیزوں پر عمل کر کے بتایا. اور نمبر 5 حسن معاشرت، یعنی گھریلو زندگی میں خوش اخلاقی کے ساتھ حقوق ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنا. یہ 5 چیزوں کے مجمع کا نام اسلام ہے. ہم سمجھے نمازاں پڑھ لیے، روزہ رکھ لیے تو بس ہے، نہ. مسلمان یہ 5 شعبوں میں عمل پیرا ہو تو ہی وہ کامل مسلمان کہلائے گا. بہرحال قرآن کریم کی یہ تعلیمات ہر ایک کو جاننا ضروری ہے. لیکن تم بولیں گے مول صاحب ہمارے کو کاروبار، بال بچے دیکھنا پڑتا، اتنے ہمارے لیے وقت نہیں ملتا. چلو کوئی بات نہیں ہے، بستی میں کچھ ایسے بھی افراد ہونا چاہیے جو قرآن کریم کے احکامات کو جانتے ہوں اور تمہیں جب ضرورت پڑے تمہیں بتا سکتے ہوں. اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ دینی مدارس کا قیام عمل میں آیا ہے. ہم پورا وقت نہیں دے سکتے، خالی چندہ دے سکتے ہیں، وقت نہیں دے سکتے آپ. ہاں جی، تو اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مدارس ہے. یہاں پر علماء، حفاظ تیار کیے جاتے ہیں، یہاں امام، مؤذن تیار کیے جاتے ہیں. ہاں جی، بہرحال وہ تمہاری دینی ضرورت پوری کرتے ہیں تو تم پہ بھی فرض ہے ان کی دنیاوی ضرورت کو تم پورا کرو. اسی طرح آپس میں نیکی میں تعاون کرو. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. بہرحال یہ چند باتیں میں نے اس موقع پہ عرض کی ہیں. اصل یہ ہے طوفان نوح لانے سے چشم فائدہ، 2 اشک بھی کافی ہیں اگر کچھ اثر کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.